اسامہ تھکا ہارا گھر آتے ہی سونے چلا گیا۔ دینا لاؤنج میں بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ اسامہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ دینا کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ سو گیا۔ اسے سوئے ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اسے کسی نے دھیمی آواز میں پکارتے ہوئے جگایا۔ اس نے نیمواں آنکھوں سے دیکھا تو دینا کا چہرہ خواب سا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لے، لیکن وہ مسلسل اسے جھٹکے دیتی جگائی جا رہی تھی۔ بالآخر بہت کوشش کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ چیخا۔ آہستہ بولو۔ کیوں؟ تمہارا بھوت سن لے گا۔ پھر اسے اچانک خیال آیا کہ رات کی جانب کس پہر وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر کے برابر اس پر جھکی کھڑی تھی، اور رات میں ایک اکیلے جوان لڑکے کے کمرے میں کون آتا ہے؟ ڈاکو؟ دینا نے آنکھیں گھمائیں۔ ڈاکو؟ اسامہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں، ڈاکو آئے ہیں اس اکیلے جوان لڑکے سے بنا پوچھے۔ فالتو باتیں مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اٹھو، اٹھ کر باہر دیکھو کون ہے۔ تمہاری وہ بدرو ہوگی اور کوئی نہیں ہو سکتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ اسامہ نے کروٹ بدلی۔ اسامہ اٹھو نا، تم اگر باہر جا کر کھڑی ہو گئی نا تو یقین کرو، ڈاکو تو کیا بدروہیں بھی ڈر کر بھاگ جائیں گی، اور اگر نہیں جانا تو پھر دروازہ لاک کر کے اسی کرسی پر سو جاؤ۔ دینا نے پریشانی کے عالم میں اسامہ کی پیٹھ کو گھورا۔ اسی لمحے باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو اسامہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ سچ کہہ رہی ہو کہ باہر کوئی ہے؟ اس نے ابھی بھی دینا کی طرف شکی انداز میں دیکھا۔ دینا نے زور زور سے سر اس بات میں ہلایا۔ اسامہ فوراً بستر سے نکلا۔ تم ادھر ہی رہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے بھی ساتھ جانا ہے، دینا اس کے پیچھے ہوئی۔ بولا نا ادھر ہی رکو، اسامہ جھنجھلایا۔ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم کیا آئرن مین ہو کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ دینا تیز آواز میں بولی۔ تو پھر خود ہی دیکھ لیتی نا، مجھے کیوں کہا؟ اسامہ کو غصہ آیا۔ اچھا غصہ نہ کرو، چلو نا۔ دینا نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ آوازیں لاؤنج کی طرف سے آ رہی تھیں تو اسامہ نے لاؤنج کا ہی رخ کیا۔ گھر میں گپ اندھیرا تھا۔ اسامہ احتیاط سے چلتے ہوئے جب لاؤنج میں پہنچا تو ایک دم کسی نے ساری بتیاں جلا دیں اور لاؤنج سرپرائز کی زوردار آواز سے گونج گیا۔ اسامہ کے ہاتھ سے ریکٹ گر گیا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، اور پھر اس کی گھبراہٹ ایک دم غصے میں بدل گئی اور وہ غصے سے دینا کی طرف پلٹا۔ دینا ہنستے ہنستے تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آڑے ہاتھوں لیتا، اس کے دوستوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ فلم کا کانٹریکٹ ہونے کی خوشی منانے آئے تھے۔ اسامہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب کو کچا چبا جائے۔ جو بھی بات کرتا اسامہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا، لیکن دوست بھی تو ایسے ٹھیک تھے کہ انہوں نے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اسامہ کے برے موڈ کی پرواہ کیے بغیر خوب پارٹی کی اور پھر خوب گند پھیلا کر رخصت لی۔ اسامہ ابھی بھی خطرناک موڈ میں تھا، اس لیے دینا کو لگا خیریت اسی میں ہے کہ اپنے کمرے میں پناہ لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچ کر بھاگ جاتی اسامہ نے اسے پکڑ لیا۔ کیا سمجھ رہی تھی بچ جاؤ گی مجھ سے؟ اسامہ کی آنکھوں میں دینا نے اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو، میرے ساتھ پرتشدد ہونے سے پہلے سوچ لینا، میں مالک مکان ہوں۔ اچھا؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ دینا فوراً ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کرو گی؟ دیکھو اسامہ، یہ سب ایک مذاق تھا، وہ سب تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ دینا حقیقتاً اس سے ڈر گئی تھی، لیکن اس نے بنا ظاہر کیے کہا، مجھے لگا تمہیں سب اچھا لگے گا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے اپنے سینے پر بازو باندھے اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرے کمرے میں رات کے آخری پہر جس حق سے آئی تھی وہ حق میں بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دینا کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے، لیکن دینا اس کی آنکھوں میں جنون سا دیکھ کر گھبرائی۔ 5 فٹ چوڑی گلی میں وہ اسے اپنے اور اس کے بیچ صرف چند قدموں کا ہی فاصلہ ڈال پائی تھی جب پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ سینے میں دل کسی بے قابو گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا اور دماغ آندھیوں کی زد میں تھا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اکیلے لڑکے کے کمرے میں آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اسامہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو دینا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسامہ بس بہت ہو گیا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ خوف کسی جن کی طرح اس پر سایہ کیے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے چلو پھر میرے کمرے میں، تمہیں بہت شوق ہے نا میرے کمرے میں آنے کا۔ اسامہ نے بازو سے پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اسامہ، جانے دو مجھے۔ دینا نے کسی دیوانے کی مانند اپنا بازو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، سانسوں میں تیزی آ رہی تھی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے تو رات کی تنہائی میں میرے کمرے میں آ کر
مجھے ڈاکوؤں سے ڈرانے سے پہلے سوچنا تو چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص کر اگر وہ لڑکا ایکٹر ہو تو پھر تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بدلہ ضرور لے گا۔ دینا فوری طور پر اس کی بات نہیں سمجھ پائی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھیں۔ اسامہ مزید قریب ہوا تو دینا نے بامشکل گھٹی آواز میں کہا، مجھ سے دور رہو، لیکن اسامہ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، بس نکل گئی پھوک۔ اسامہ کی ہنسی پر دینا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ مزید اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں رہ سکی، دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے ڈاکوؤں سے ڈرا کر سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں نہیں ڈراؤں گا۔ اسامہ ابھی تک ہنس رہا تھا، کچھ دیر ہنسنے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اٹھو، جاؤ، کمرے میں تمہاری بدرو تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے ایسا کیا ہے۔ دینا کے چہرے کا رنگ ابھی بھی اڑا ہوا تھا۔ یقین ہی تو نہیں کیا تم نے میرا، اسامہ نے گہری آواز میں کہا۔ جس دن میرا یقین کر لیا اس دن اس بات کا بھی یقین کر لینا کہ تمہارا یقین کبھی نہیں توڑوں گا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے یقین کو ٹوٹتے دیکھا ہے، تم پر یقین کر بھی لوں تو اس بات کا یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی میرا یقین نہیں توڑو گے۔ میرے یقین کو آزمائے بغیر رد مت کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ تھام کر دیکھو، میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دینا نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگرچہ تم ایک انتہائی بیہودہ انسان ہو، مگر آئندہ اپنے جیسے مذاق مت کرنا۔ دینا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم نے آج کہیں جانا نہیں ہے؟ اگلے دن جب اسامہ کہیں نہیں گیا تو دینا نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ باہر سڑکوں پر سیلاب آیا ہوا ہے، اب میں ایسا بھی کام کے عشق میں اندھا نہیں ہوں کہ ڈبکیاں کھاتے ہوئے چلا جاؤں۔ اسامہ نے اس کی توجہ باہر تیز برستی بارش کی طرف کروائی۔ چلے جاؤ یار، ایسی بھی کوئی حالت خراب نہیں ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں مجھے بھیجنا چاہتی ہو؟ گھر رہو گے تو کام پر کام بتاؤ گے؟ دینا نے حسب عادت اور حسب موقع منہ بنایا۔ ہاں تو کرایہ دیتا ہوں، کام تو کرنا پڑے گا۔ مطلب ہر حرامی کی بھی انتہا ہے، پیسے پورے پورے لے لو لیکن کام کے نام پر۔ ہائے میں تاں مر گئی۔ اللہ کس قدر اوور ایکٹنگ کرتے ہو۔ وقت نکال کر مر جاؤ تم، بالکل باہر جو سیلاب کا ریلا ہے نا، اسی میں کسی کیڑے مکوڑے کی طرح بہہ جاؤ۔ مجھ سے شرافت کا پیکر پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہاتھ تھام لو، بھگا لے جاتا ہوں۔ تمہاری بھی انوکھی ہی کہانی ہے، ایک طرف تو شرافت کا پیکر ہو اور دوسری طرف بھگانا چاہتے ہو۔ پہلے اپنا دماغ بنا لو کہ آخر چاہتے کیا ہو۔ چاہتا تو تمہیں ہوں، لیکن اگر تم پکوڑے بنا دو تو میں اس پر بھی بہت خوش ہو جاؤں گا۔ بس ہو گئے نا شروع۔ دینا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ ڈوبتے تیرتے چلے جاتے، مگر نہیں۔ بنا دو نا یار، ایک ہی تو دن گھر میں ہوں۔ کیسی خورانٹ عورت ہو، اتنے بڑے سٹار کے گھر ہونے پر خوش ہونے کی بجائے شکایتیں کر رہی ہو۔ تم نے تو گھر بیٹھ کر میرے لیے بڑی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں۔ دینا باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اندر سے تو پکوڑے کھانے کا دل اس کا بھی چاہ رہا تھا، لیکن احسان تو اس پر جتانا تھا۔ وہیں کھڑے رہو گے یا آ کر کافی بناؤ گے؟ کچھ دیر بعد دینا نے لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے کھڑے بارش کا نظارہ انجوائے کرتے اسامہ کو آواز دی، اگر پکوڑے بنا سکتی ہو تو کافی بھی بنا سکتی تھی، مگر نہیں، تم تو جل جل کر کوکڑی بن گئی ہو۔ انسان کے پاس حسن نہ ہو تو کم سے کم اچھا اخلاق ہی ہونا چاہیے۔ اسامہ نے کافی کے لیے پانی چڑھایا۔ دیکھو تو بات کون کر رہا ہے، میری قدر تو تب آئے گی جب کوئی اور ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی۔ اسامہ کے کہنے کی دیر تھی کہ گھنٹی بج پڑی۔ لو آ گئی کوئی تمہیں ہاتھ پکڑ کر لے جانے والی۔ دینا ہنسی، جاؤ دیکھو کون سی آنٹی آئی ہیں تمہارا ہاتھ تھام کر لے جانے کے لیے۔ خود ہی جاؤ۔ اسامہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو دینا خود ہی دروازے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھلا تو ماہنور کو دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن ماہنور اسے دیکھ کر اس سے زیادہ حیران تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ماہنور نے دینا سے پوچھا۔ خیر پوچھنا تو یہ مجھے چاہیے، اندر آئیے۔ دینا نے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ دینا کو حیرت سے دیکھتی اندر آ گئی۔ دینا اسے کچن میں ہی لے گئی۔ اسامہ کڑاہی میں پکوڑے پلٹ رہا تھا۔ اس نے ان کی طرف کمر کیے ہوئے پوچھا، کون ہے ڈی؟ لنگور کو لینے آئی ہور۔ دینا یہ کہہ کر کچن میں داخل ہوئی، لیکن ماہنور دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ کیا بول رہی ہو یار، تم بھی نہ کچھ بھی وہ۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو وہ حیرت سے چونک گیا۔ نور، تم دونوں باہر جا کر بیٹھو، میں کافی اور پکوڑے لاتی ہوں۔ دینا نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لیا۔ آؤ بیٹھو، خیریت سے آنا ہوا؟ اسامہ نے باہر جانے کی بجائے اسے شائستگی سے کچن کی میز پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ ماہنور جو اپنی جگہ جمی کھڑی تھی، اس دعوت پر کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ اسامہ کا کچن میں ہونا ہی ایک اچنبھے کی بات تھی۔
اور اوپر سے وہ کس آسانی سے گرمی میں کھڑا کام بھی کر رہا تھا۔ نور نے ذہن پر زور دیا، مگر اسے اتنی لمبی رفاقت کا ایک لمحہ بھی یاد نہیں آیا جب اسامہ نے کچن میں کوئی کام کیا ہو۔ باہر لے جاؤ اسامہ، یہاں گرمی ہے، میں کافی دیکھ لیتی ہوں۔ نہیں، میں یہیں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور نور بھی ٹھیک ہے ادھر۔ اسامہ کی بات پر دینا نے اسے آنکھیں دکھائیں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں یہاں دینا، نور نے کچھ پریشان کن انداز میں کہا۔ کچن میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ وہ دونوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دونوں اس طرح پرسکون انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے جیسے ان کا آپس میں گہرا تال میل ہو۔ دینا آنکھوں ہی آنکھوں میں اتنی دفعہ اسے تنبیہ کر چکی تھی، مگر اسامہ نے خود سے کسی قسم کی گفتگو کا آغاز نہیں کیا تھا۔ دینا بخوبی دیکھ پا رہی تھی کہ ان کی خاموشی بھی گفتگو سے بھری ہے۔ دونوں ساتھ ایسے لگ رہے تھے گویا گہری ہم آہنگی ہو۔ لو جی، پکوڑے تیار ہیں، اب آپ لوگ لاؤنج میں چلے جائیں۔ دینا نے پکوڑوں کی پلیٹ اسامہ کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ اسامہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تو اس نے اپنی پوری بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ میں کوئی مدد کروں؟ نور نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم آ جاؤ۔ اسامہ نے اسے خود سے آگے چلنے کا موقع دیا اور اس کے کچن سے نکلتے ہی وہ دینا سے مخاطب ہوا۔ اور تم جلدی باہر آؤ۔ آتی ہوں یار، کھا نہیں جائے گی وہ تمہیں۔ اسامہ نے نور کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اسے الٹے رخ پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا تمہارا، اور یہاں کا پتہ کس نے دیا تمہیں؟ اس کے لہجے میں شائستگی رتی برابر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ماہین سے لیا تھا، لگتا ہے تمہیں میرا آنا برا لگا ہے۔ دراصل تو اسے دینا کو دیکھ کر صرف برا ہی نہیں جھٹکا بھی لگا تھا، لیکن وہ اس احساس کو زبان نہیں دے سکتی تھی۔ ہمارا کوئی ملنے ملانے والا تعلق نہیں ہے نور، مجھے تو تمہارے آنے پر تعجب ہوا، صرف حیرت ہوئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں برا لگا ہے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم جیسی حسین لڑکی کو دیکھ کر کسی بیوقوفی کو ہی برا لگ سکتا ہے، اور ہمارا سٹار تو بہت عقل مند ہے، اسے بالکل برا نہیں لگا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے دینا لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس نے اسامہ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسامہ نے اسے گھورا، مگر وہ دینا ہی کیا جس پر کسی کے گھورنے کا اثر ہو جائے۔ تم اکثر آتی جاتی رہا کرو، اسامہ تو بہت مہمان نواز ہے، بس سٹار ہے نا تو کبھی کبھی بلا وجہ ہی ادائیں دکھانے لگتا ہے، ورنہ سچ میں ایسا نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ نور کے سامنے رکھا اور ٹرے جب اسامہ کے سامنے کی تو اس نے کافی کے دونوں مگ پکڑ لیے۔ دینا نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ ٹرے میز پر رکھ کر وہ مڑی تو اسامہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے برابر میں بٹھا لیا۔ چپ کر کے بیٹھو، اسامہ نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دینا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی، مگر اس کے چہرے پر بجے 12 دیکھ کر بنا کچھ بولے ہی بند کر لیا۔ تم بھی ادھر ہی رہتی ہو؟ نور نے کچھ حیرت سے دینا سے پوچھا۔ پہلے تو دینا کچھ بول نہیں پائی، پھر جب اسامہ نے کوہنی ماری تو اس نے اسامہ کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ بولوں؟ اسامہ کے گھورنے پر وہ ہنسی چھپاتے ہوئے نور کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، ہم نے خفیہ شادی کر رکھی ہے، تم کسی کو بتانا مت۔ دینا نے کچھ ایسے کہا کہ کافی کا گھونٹ لیتے لیتے نور کو اچھو لگ گیا اور کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ حالت تو اسامہ کی بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ تو اپنی جگہ شرچر ہی رہ گیا، اور دینا بناوٹی ہمدردی دکھاتے ہوئے کبھی نور کو ٹشو اور کبھی پانی پکڑاتی۔ دینا، اسامہ نے جھاڑنے کے سے انداز میں اس کا نام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا جان، نور کسی کو نہیں بتائے گی، دینا نے مکمل سنجیدگی سے کہا اور کھانستی ہوئی نور کی طرف مڑی۔ نہیں بتاؤ گی نا؟ اس کے سوال کا نور نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اسامہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کچھ دیر بعد جب نور کی کھانسی رکی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور دینا کے ہزار کہنے پر بھی نہیں رکی۔ اس کے جانے کے بعد دینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے وہ مڑی تو اسامہ جس خوفناک انداز سے اسے گھور رہا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ میں بتا دوں گی اسے کہ میں مذاق کر رہی تھی۔ دینا نے معاملہ سنبھالنا چاہا، لیکن اسامہ نے گھورنا بند نہیں کیا۔ سوری کر لوں گی، دینا نے معصوم شکل بنائی۔ منع کیا تھا تمہیں، لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اسامہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مانی تو تھی، پکوڑے بنا کر دیے تھے نا؟ دینا کی معصوم شکل میں ذرا بھی معصومیت نہیں تھی، اور یہ بات اسامہ اچھے سے جانتا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہ نور تمہیں پسند کرتی ہے نا؟ وہ شوق سے اس کے برابر بیٹھی۔ میں رات تک اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے ہوئے تھا، صبح کیا نور کی طرف پلٹ جاؤں گا؟ رات گئی بات گئی، اسے چھوڑو۔ یار یہ تو بہت خوبصورت ہے، تمہارے تو کیا واہ واہ چرچے ہوں گے، تم دونوں چاند سورج کی جوڑی لگو گے۔ دینا کا لہجہ اتنا پرشوق تھا کہ اسامہ اسے بس دیکھے گیا۔ کیا تمہیں میرے جذبات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے ڈی؟ اسامہ کا لہجہ شکست خوردہ سا تھا۔ اسامہ چھوڑو اب یہ مذاق کی باتیں، میں سنجیدہ ہوں۔ دینا کے سارے شوق پر پانی پھر گیا تھا۔ میں بھی تمہارے لیے سنجیدہ ہوں، وہ اس کی طرف گھوما۔ کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ پھر کچھ دیر کے تفکر کے بعد بولا،
سمجھ نہیں رہی ہو یا سمجھنا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ دینا اسے کوئی جواب دیتی، اسامہ کا فون بجا۔ اس نے جیب سے فون نکالا تو دینا کی طرف گھما کر دکھایا۔ لو آ گیا ممی کا فون، لگا دی ہے تمہاری ہور نے شکایت۔ اس بات پر تو دینا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسامہ کے ہیلو کہنے کی دیر تھی، ممی تو کسی تیز رفتار ٹرک کی طرح اسامہ پر چڑھ دوڑی۔ یار ممی حوصلہ کریں، نہیں کی ہے ہم نے کوئی خفیہ شادی، بس ٹی کی زبان کے آگے نہ خندق ہے، بولتی جاتی ہے سوچتی تو ہے ہی نہیں۔ اسامہ کی بات سن کر دینا کا دل چاہا کہ سائنس کی روح سے ثابت کرے کہ زبان کے آگے خندق ناممکن ہے، مگر زبان کو دانتوں تلے دبائے وہ چپ ہی رہی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ ڈی کی حرکتوں کے بارے میں، پھر بھی آپ نے اپنی چہیتی کا یقین کر لیا۔ دینا نے کچھ حیرت سے سوچا کہ اسامہ نے اپنی ممی کو اس کی کون سی حرکتیں بتائی ہیں۔ یار ممی، شادی کے لیے کسی لڑکی کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو شادی میں شرکت کی دعوت دیے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اب اپنی اس چمگادڑ کو سمجھا دیں کہ میرے گھر دوبارہ نہ آئے، جب بھی زندگی میں آتی ہے سب الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ کون سی حرکتیں؟ دینا نے فون بند ہوتے ہی لڑاکے انداز میں پوچھا۔ تم اگر اس وقت مجھ سے نہ ہی لڑو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اسامہ یہ کہہ کر لاؤنج سے چلا گیا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ کچھ دن بعد دینا نے اسامہ کو سامان پیک کرتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسلام آباد جا رہا ہوں، ممی کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ مجھے بہت یاد کر رہی ہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ کہیں میرے اس بیہودہ مذاق کی وجہ سے تو انہیں ٹینشن نہیں ہو گئی؟ اف، میں اتنی اسٹوپڈ ہوں، کچھ بھی بول دیتی ہوں۔ تم ایسا کرو، میری ان سے بات کروا دو، میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ میں صرف مذاق کر رہی تھی، وہ سمجھ جائیں گی، میں سوری بھی کر لوں گی یار۔ دینا کا لہجہ اتنا پریشان کن تھا کہ اسامہ کپڑے بیگ میں ڈالتے ڈالتے رک گیا اور اس کی طرف دیکھ کر لاپرواہی سے بولا، کوئی سین نہیں ہے، تم اتنی اہم نہیں ہو، بیہودہ آدمی۔ دینا نے غصے سے کہا، آنٹی کو میری طرف سے بہت پوچھنا، میں ان کے لیے دعا کروں گی۔ تھینک یو۔ اسامہ نے بیگ کی زپ بند کی اور اسے بستر سے اتار کر فرش پر رکھا۔ تم اکیلے گھبراؤ گی تو نہیں نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ نہیں، تم واپس کب آؤ گے؟ پتہ نہیں، 1-2 ہفتے بعد شاید۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتاؤ۔ نہیں، میں نے سب کر لیا ہے، تم دروازے اچھے سے بند رکھنا۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف مڑا اور ایک چٹ اٹھا کر اسے دی۔ یہ میرے دوست کا نمبر ہے، یہ ایس پی ہے، اسے میں نے تمہارا نمبر دے دیا ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، بھلے دن ہو یا رات، بلا جھجک اس سے فون کر سکتی ہو۔ دینا نے اس کے ہاتھ سے چٹ پکڑ کر سر اس بات میں ہلایا۔ اور ہاں، اسامہ کو اچانک کچھ یاد آیا، الارم کلاک اگر بجے تو اس کے پیچھے ایک بٹن ہوتا ہے، وہ دباؤ تو وہ بند ہو جاتا ہے، اسے بند کرنے کے لیے ایس پی کو نہ بلا لینا۔ اسامہ کی بات پر دینا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اسامہ اپنا سامان لے کر نکلا تو دینا بھی پیچھے پیچھے گئی تاکہ دروازہ بند کر لے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اسامہ رکا اور اس کی طرف مڑا۔ پلیز اپنا خیال رکھنا، دروازہ بنا دیکھے مت کھولنا، سونے سے پہلے سارے دروازے کھڑکیاں چیک کر لینا اور میرے ساتھ رابطے میں رہنا۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فوراً فون کرنا اور خیال رکھنا کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے پاپا، تم بھی اپنا خیال رکھنا، آنٹی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اور ہاں، پہنچ کر مجھے بتا دینا۔ اسامہ چلا گیا تو گھر میں ایک دم ویرانی سی پھیل گئی۔ دینا خالی گھر میں بولائی پھرتی رہی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ لکھنے میں، نہ فلم دیکھنے میں، نہ پکانے میں اور نہ ہی کھانے میں۔ دینا اپنی حالت سے خود بھی گھبرا گئی تھی۔ ایسی بے چینی تو دل میں صرف تب تھی جب وہ نئی کراچی آئی تھی، ہر لمحے کچھ ہو جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن اس دفعہ تو کچھ کھو جانے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ اسامہ کسی قدر بے چینی اور بے سکونی سے لان کے چکر لگا رہا تھا۔ ممی نے کھڑکی سے اسے تیسرا سگریٹ سلگاتے دیکھا تو باہر آ گئیں۔ چند لمحے پہلے ہی اسامہ نے دینا سے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر بھی دل اس کے حوالے سے اتنا پریشان تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کب اس کے پاس واپس چلا جائے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ممی کی آواز سنتے ہی اسامہ نے کچھ شرمندہ سا ہو کر سگریٹ بجھا دیا۔ کس کا؟ وہ انجان بنتے ہوئے ممی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جس کے غم میں دل جلے بن کر تم سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہے ہو۔ ممی نے اس پر جانچتی نظریں ڈالی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ممی، بس ٹی کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، وہ اکیلی ہے نا، اوپر سے اتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے کہ بس ڈر ہی لگا رہتا ہے کب کچھ غلط کر جائے۔ اس نے ان کی تسلی کے لیے وضاحت پیش کی، بڑی ہو گئی ہے، یقیناً اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا۔ اسامہ کرسی پر آگے جھکا، وہ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی، جب لکھنے بیٹھتی ہے تو بس بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، اسے اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا، اوپر سے پوری بلڈنگ میں سب سے گپے لگاتی ہے۔ اس کی زبان تو ایسی ہے کہ بس ایک بار کھل جائے
تو بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں شروع میں کیسے اس دھوکے میں آ گیا کہ وہ کم گو ہے۔ کھانا بھی صرف میری وجہ سے بناتی تھی، ورنہ شاید وہ بھی نہ بناتی۔ وہ تمہاری دوست تھی نا ماہین؟ ممی کے کہنے پر اسامہ نے انہیں مکمل سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ بھی تو اکیلی رہتی ہے، اسے دن میں کتنی دفعہ فون کر کے پوچھتے ہو؟ ممی نے پوچھا تو مکمل سنجیدگی سے تھا، مگر ان کا انگ انگ مسکرا رہا تھا۔ نہیں ممی، وہ میں دینا کے ساتھ رہتا ہوں نا، تو اس لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اسامہ شرمندہ سا ہو کر بولا۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ دینا کا نام دیکھ کر بے چینی سے کھڑا ہو گیا اور فوراً فون اٹھایا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی فکر تھی کہ ممی کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں یار، وہ پلمبر کا نمبر تھا نا تمہارے پاس، وہ مجھے بھیج دو۔ تمہارے باتھ روم کا نل کا ٹپک رہا ہے۔ قطعاً پلمبر کو گھر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ کر نل کا خود ہی ٹھیک کروا دوں گا۔ تم بس اسے پیچھے سے بند کر دو۔ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو؟ پہلے بھی یہ کام میں ہی کرواتی تھی نا، تب میں گھر ہی ہوتا تھا۔ ابھی تم اکیلی ہو، کسی کو گھر نہیں بلانا۔ دینا کی خاموشی پر وہ بھنایا۔ ڈی، تم سن رہی ہو میری بات؟ بھاڑ میں جاؤ، دینا غصے سے بولی۔ ڈی، میں منع کر رہا ہوں تمہیں۔ اسلام آباد جا کر ہر چیز پر ہی منع کر رہے ہو، بدتمیز۔ دینا نے فون رکھ دیا تو اسامہ نے غصے سے فون کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ، بالکل کوئی بات نہیں مانتی۔ اب آپ بتائیں، جب گھر میں اکیلی ہے تو پلمبر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسامہ نے سخت غصے میں آ کر ممی سے کہا۔ گھر پر آئے بندے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا نا، مگر مجال ہے کہ میری کوئی بات سنے۔ ہر بات پر منہ پھلا لیتی ہے، بس اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے۔ شادی کر لو اس سے، ممی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے اسامہ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر جب سمجھ آئی تو وہ کچھ حیران ہوا اور کچھ پریشان سا ہو کر ممی کو دیکھے گیا۔ اتنی محبت کرتے ہو اس سے، لیکن خود ہی بے خبر ہو۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اسامہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بہت سے مسائل ہیں، تم ہاتھ تو بڑھاؤ، وہ تھام لے گی۔ بڑھایا تھا، اس نے نہیں تھاما۔ وہ کہتی ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور سچ بھی ہے۔ کیا یہ بتایا تھا کہ اس سے محبت کرتے ہو؟ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یہ پوچھا تھا کہ شادی کرو گی مجھ سے؟ اسامہ نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ہاتھ کیسے تھامے گی وہ؟ وہ ایک بار اعتبار ٹوٹنے کا درد سہ چکی ہے ممی، دوسری بار پھر اسی تجربے سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اور میں اس کے اس احساس کو سمجھ سکتا ہوں، میں بھی تو تجربہ کر چکا ہوں۔ زندگی کسی ایک تجربے کے ساتھ رکتی نہیں ہے۔ تم اعتبار کی آزمائش مانگو، پھر اگر پورا نہ اتر سکو تو رد ہو جانے پر حق سمجھ کر صبر کر لو، مگر آزمائش سے پہلے ہی ہار مت مانو۔ میں پوچھوں گا تو وہ رد کر دے گی، اور مجھے ڈر ہے اس بار دل سے زیادہ روح زخمی ہوگی، کیونکہ ایسا احساس پہلے کبھی دل میں نہیں جاگا۔ نہیں پوچھو گے تو ساری زندگی دل سے پچھتاوا نہیں جائے گا۔ کاش میں پوچھ لیتا، کیا معلوم وہ ہاں ہی کر دیتی۔ اسامہ کی خاموشی پر وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی۔ بیٹے، انسان کی زندگی میں جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہونے والی صحیح چیزوں کے سامنے دیوار بن کر نہیں کھڑا ہو جاتا۔ زندگی ایک بار ہاتھ جھٹک دے تو اس کے دوسری دفعہ بڑھانے پر آگے بڑھ کر تھام لینا چاہیے، اور محبت تو وہ انمول رشتہ ہے جو بکھرے ہوئے رشتوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ ایک بار چانس دیکھ کر تو دیکھو۔ اسامہ گھر میں داخل ہوا تو گھر کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اسامہ سامان کمرے میں رکھ کر کچن میں آ گیا۔ دینا بے فکری سے دوپٹہ کرسی پر ڈالے پتیلی میں چمچ چلا رہی تھی۔ اسامہ اپنے گھر سے آیا تھا، لیکن گھر کا احساس تو دینا کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کاش تم سمجھ سکو کہ تم میرے دل میں نور بن کر اتر گئی ہو، اسامہ نے دل میں سوچا۔ پھر شرارت سے دبے قدموں کچن میں داخل ہوا اور دینا کے قریب پہنچ کر اس نے زور سے ہاؤ کہا تو دینا ایک دم اچھل پڑی۔ دل پر ہاتھ رکھے اس نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ دینا چیخی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، دینا کاٹ کھانے کو دوڑی۔ کیا پکا رہی ہو؟ اس نے آگے ہو کر پتیلی میں جھانکا۔ زہر بنا رہی ہوں۔ اس کے غصے پر اسامہ ہنسا۔ میں تو جہاز میں کھانا کھا کر آیا ہوں، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ اسامہ کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ دینا ہنس پڑی۔ دونوں ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ گھنٹے کی آواز پر اسامہ دروازے کی طرف چلا گیا۔ اسے دروازے پر ماہنور کو دیکھنے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ابھی تو وہ گھر میں داخل ہوا تھا، جانے اس نے اسامہ کے پیچھے کیسے جاسوس لگا رکھے تھے۔ وہ اس وقت اسے بالکل اندر آنے کی دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن شائستگی کا تقاضا تھا کہ وہ اسے اندر آنے کی دعوت دیتا۔ اسامہ کے پیچھے اندر آتی ماہنور کو دیکھ کر دینا کو حیرت تو ہوئی، لیکن بے اختیار اس کی آخری دفعہ کی حالت بھی یاد آئی تو اس نے بامشکل اپنی ہنسی چھپائی اور اٹھ کر اس سے ملی
और उसे खाने की दावत दी, जो महानूर ने बिला झिझक कबूल कर ली। उसे खाना खाते हुए अच्छा लगा तो उसामा ने उसे पानी डालकर दिया। वो उसके लिए फिक्रमंद हो गया। दीना ने पहली दफ़ा गौर किया कि उसामा के वजूद के हर हिस्से से नूर के लिए फिक्र टपकती है और नूर भी ऐसे ही उसे देखती है जैसे उसामा उसी का हो। ये एहसास होते ही दीना को अपना वजूद उनके बीच फालतू लगा। उसामा मुकम्मल तवज्जो से नूर की बात सुन रहा था। उसका अंग अंग इस बात में खोया हुआ था। दीना ने गैर महसूस अंदाज में अपनी प्लेट पीछे धकेली और उठ गई। उसके उठते ही उसामा का जज्ब यकदम टूट गया। तुम कहाँ जा रही हो? उसने परेशानी से पूछा। मैं आती हूँ, कहकर दीना किचन में चली गई। उसने खाना भी नहीं खाया था। उसकी भूख मर गई थी। चंद लम्हे वो अपने दिल को संभालती रही। आंखों में आए आंसुओं को वापस धकेलती हुई किचन में बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। तुमने खाना नहीं खाया? उसामा की आवाज़ पर दीना उसकी तरफ पलटी। नहीं, खा लिया था मैंने, दीना ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। मबादा वो उसकी आंखों में तैरते हुए दर्द को ना देख ले। मैं नूर को छोड़कर आता हूँ। वो कैब से आई थी। रात में उसका अकेले जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, दीना ने उसकी तरफ पीट करके नलका खोल लिया। उसामा का दिल चाहा उससे कहे कि साथ चले, लेकिन वो बिना कुछ कहे किचन से निकल गया। जब वो घर लौटा तो दीना के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर वो अपने कमरे में चला गया। सुबह भी उसे उसका दरवाज़ा बंद मिला। वो नहीं जानता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी, वरना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि आज मुसलसल तीसरा दिन था और उसे एक बार भी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला नहीं मिला। उसामा में तो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने की हिम्मत नहीं रही थी। कैसे एतराफ़ करता? अगर वो उसकी शक्ल तक तो देखना नहीं चाहती थी तो उसका साथ क्यों कर कबूल करेगी? इस ख्याल से उसामा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता था। उसामा, मुझे दे दो। नूर की आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, वो भी प्यार करता है। बस कुछ फासले आ गए थे हमारे बीच, लेकिन मैं ये फासले दूर कर दूंगी अगर तुम मुझे चांस दे दो। आखिर मंगेतर था तो मोहब्बत तो थी ही ना हमारे बीच। दीना ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया था। उसका ना तो कोई हक था और ना ही वो दोनों के बीच में थी। फिर इससे ये इल्तिजा क्यों? दिमाग ने बेदर्दी से सवाल किया और दिल ऐसे था गोया किसी ने उसे हाथ में मसल दिया हो। डी, उसामा ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब ना पाकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक पाकर वो शॉक रह गया। उनके बीच कुछ तय नहीं पाया था, मगर वो दोनों ही दरवाज़ा लॉक नहीं करते थे। ये लॉक दरवाज़ा वाज़ेह निशानी थी कि वो उससे दूर रहना चाहती है। डी, दरवाज़ा खोलो। उसने एक बार फिर दस्तक दी, मगर उसकी किसी भी दस्तक का जवाब नहीं आया। जब घर से चलने फिरने की आवाज़ें ख़त्म हो गईं तो दीना कमरे से बाहर आ गई। बस हो गई तुम्हारी लुका छुपी? उसकी आवाज़ पर दीना एकदम चौंक कर पलटी। वो लॉन्च की दीवार से टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे खड़ा उसे गहरी नज़रों से घूर रहा था। कैसी लुका छुपी? दीना ने इंतहाई संजीदगी से पूछा और कंधे उचकाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे चाय की अशद ज़रूरत थी। अपने लिए चाय बना रही हो? अपने लिए चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूँ? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ मुझसे छुप क्यों रही हो? उसामा किचन की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैंने कोई चोरी की है कि तुमसे छुपूंगी? सवाल के जवाब में सवाल कर रही हो। तुम्हारी इस तब्दीली के बारे में मैं क्या समझूं? तुम अपनी छोटी सी अकल पर इतना जोर ना दो। आज गए नहीं? उसने चाय चढ़ाई। जाहिर है नहीं गया, वरना तुम मेरे भूत से तो बात नहीं कर रही हो ना? उसामा चिढ़ा। उसामा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे तंग मत करो। सर में तो मेरे भी बहुत दर्द है और तंग तुम मुझे कर रही हो। क्यों भाग रही हो? क्यों भाग रही हो? दीना ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हे उनके बीच खामोशी रही। फिर उसामा की गहरी आवाज़ ने खामोशी में इर्ताश पैदा किया। तुम्हारे बगैर किसी चीज़ में दिल नहीं लगता मेरा। सुबह तुम्हें नहीं देखता हूँ तो हर चीज़ सुनी सुनी लगती है। दिल उजरा उजरा महसूस होता है। किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? उसकी आवाज़ में कितनी शिकस्त थी ये दीना ने महसूस तो की, मगर उसे नज़रअंदाज कर दिया। चाय। दीना ने उसके सामने चाय का कप रखा। दिल चाहा खुद भी उसके साथ बैठ जाए, लेकिन वो दो मोहब्बत करने वालों के बीच नहीं आना चाहती थी। मोहब्बत की आग से तो वाकिफ़ थी, किसी और को उससे सुलगता नहीं देख सकती थी। उसामा उसके साथ रहते रहते वक्ती तौर पर बहक गया था। नूर से करीब होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा, ये सोचकर दीना अपने कमरे में चली गई। लेकिन ये क्या, अगर उसे बेचैन करके आई थी तो चैन तो उसे भी नहीं था। चाय का कप हाथ में पकड़े वो खिड़की से बाहर देखने लगी।
باہر زندگی رواں دواں تھی، بس اس کے اندر ہی رک سی گئی تھی۔ اسامہ نے چائے کے کپ کو پیچھے دھکیلا اور گھر سے نکل گیا۔ جب صبح کے 4 بج گئے اور اسامہ گھر نہیں آیا تو دینا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ جب اس کی دیر تک شوٹنگ ہوتی تھی تو وہ شام میں جاتا تھا، لیکن وہ صبح کا نکلا ہوا تھا۔ اس کا دل ہولنے لگا۔ اس نے دماغ کے لاکھ روکنے پر بھی اسے فون ملایا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے پیچھے اتنا شور تھا کہ وہ اسے سن نہیں پائی تھی، لیکن یہ جان گئی تھی کہ وہ کسی پارٹی میں ہے۔ اس نے فون رکھ دیا اور پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو آنکھوں کی باڑ پار کرنے سے روکا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ چھپنا کوئی مناسب حرکت نہیں ہے۔ اس طرح تو اسامہ سمجھے گا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات ہیں۔ اس نے ہر روز کی طرح اس کے لیے ناشتہ بنایا، لیکن وہ بہت دیر سے اٹھا اور جب کمرے سے نکلا تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ رات گئے جب وہ لوٹا تو دینا سو چکی تھی۔ یہ سلسلہ بہت دن تک چلتا رہا۔ اس نے دینا کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ بات اتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے بے دردی سے پلکوں پر آئے آنسو پوچھے، ڈی کچھ پکایا ہے یا میں آرڈر کر دوں؟ ابھی تو لہجے کی اس اجنبیت کی وہ عادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے دل احتجاجاً ملکا، کھانا کچن میں ہے، کھا لو۔ دینا کہہ کر اس کے قریب سے گزرنے والی تھی کہ وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ بے رخی کی تکلیف کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اس نے مکمل اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ اسامہ نے ہاتھ اس کے سامنے سیدھا کیا۔ تم یہ سب جان بوجھ کر رہے تھے؟ تم بھی تو جان کر رہی تھی۔ اسامہ مسکرایا۔ اب بس کرو یار، بہت بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھائیں۔ اسامہ کچن کی طرف بڑھا تو دینا اس کے پیچھے چلی گئی۔ کھانے کے دوران دینا اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، اسامہ کی بھاری آواز پر اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں جانتا ہوں، میں بہت ہینڈسم ہوں۔ اس کی مسکراتی آواز پر دینا کو اپنا آپ شرم سے پانی پانی ہوتا محسوس ہوا۔ اب تم ایسے بھی کوئی ہینڈسم نہیں ہو۔ اگر میں چلا گیا تو رہ لو گی میرے بغیر؟ اسامہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس نے اس کے چہرے پر درد بکھرتے دیکھا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی لاپرواہ سی ہنسی پر اس نے اپنا خیال رد کر دیا۔ تم چلے جاؤ گے تو میں کسی اور کو کرائے پر رکھ لوں گی، تم صرف ایک کرایہ دار تو ہو نہیں۔ دینا نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور اپنی پلیٹ لے کر اٹھ گئی۔ کیا واقعی اس کی اہمیت ایک کرایہ دار سے زیادہ نہیں تھی؟ یہ سوچتے ہوئے اسامہ کو ایسے لگا جیسا اس کے دل پر کسی نے چھریاں چلا دی ہوں۔ کیا وہ اسے اتنی ہی آسانی سے بدل سکتی ہے؟ اس کے لیے وہ صرف ایک کمرہ مکی ہی تو تھا۔ دل تڑپا۔ اگر اس نے کمرہ خالی کیا تو اس میں کوئی اور آ کر بس جائے گا۔ اس نے اسے بار بار یہ باور کروایا تھا کہ وہ اس کے دل میں نہیں بستا۔ یہ خود ساختہ کہانی کہ کہیں وہ بھی تو اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اب جب پھٹ کر ریزہ ریزہ ہوئی تھی تو دل کو ہونے والی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دینا نے اسامہ کو اپنی چیزیں اکٹھی کرتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اسامہ اپنی چیزیں چھوڑ کر اس کی طرف آ گیا۔ دل نے بہت روکا کہ مت پوچھو یہ سوال، رد کیے جانے کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف یہی دل بلک رہا تھا۔ پوچھ کے تو دیکھو، ایک آس تھی جو ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہاں؟ دینا کو اپنی سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جہاں میں لے جاؤں، ساتھ دو گی میرا؟ اسامہ کی آنکھوں میں امید کے جو دیے تھے اسے دینا بجھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ بولو چلو گی؟ اسامہ کے لہجے میں بےتابی ہی بےتابی تھی۔ اگر ایک دفعہ ہاتھ تھام لیا تو یقین کرو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی خاموشی اسامہ کی بے قراری میں اضافہ کر رہی تھی۔ بولو ڈی؟ دینا نے اپنے دل کو سختی سے چپ کروایا اور سرنفی میں ہلایا۔ میں وقت کی قیدی ہوں، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اسامہ کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جن سے وہ اپنے ہارے ہوئے وجود کو حوصلہ دیتا۔ اگر وہ اس کی طرف دیکھتا رہتا تو جانے کیا کر بیٹھتا، اسی لیے اس کی طرف پیٹ کر کے وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ کب تک؟ ہمیشہ کے لیے۔ دینا کو لگا کسی نے اس کے سر پر سے آسمان کھینچ کر اسے بے سائباں کر دیا ہو، اس کی پوری دنیا اس کے قدموں میں آ گری ہو۔ اگر اسامہ کی اس کی طرف پیٹ نہ ہوتی تو وہ اس کے دل کی حالت اس کے چہرے سے عیاں ہوتی دیکھ لیتا۔ کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتانا۔ دینا یہ کہہ کر فوراً ہی پلٹ گئی، کیونکہ اسے شک تھا اگر وہ کچھ دیر اور کھڑی رہتی تو اس کی پانی ہوتی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی۔ اسامہ نے پلٹ کر اس کی دور ہوتی کمر کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ دل نے دہائی دی کہ بس اتنی آسانی سے ساتھ چھوڑ دیا اس نے۔ کیا یہ ساتھ اتنا کمزور تھا کہ اتنی آسانی سے ٹوٹ گیا؟ ممی وہ نہیں مانی۔
اس رات فون پر بات کرتے ہوئے وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رویا۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا اور روح تڑپ رہی تھی۔ دکھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ دینا اپنے بیڈ پر بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے کسی قسم کے غم، درد یا تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سب حصے سن ہو گئی ہوں۔ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دینا نے اسامہ کا سامان پیک کرانے میں مدد کی۔ دونوں کے بیچ خاموشی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ بنا کچھ بھی کہے وہ دن سے رات اور رات سے صبح کر دیتے۔ اسامہ نے آج اسلام آباد جانا تھا۔ وہ کچھ ضروری کام کر کے جب گھر آ رہا تھا تو اس نے دینا کو فون پر کہا کہ وہ چابی گھر ہی بھول گیا ہے، اس لیے اس کی واپسی پر دروازہ کھول دے۔ شام کے کچھ دیر بعد جب گھنٹی بجی تو دینا بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی اور اس نے بنا پوچھے ہی کھول دیا۔ باہر ہاتھ میں لائٹر پکڑے کھڑا لڑکا بنا دعوت کے ہی دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے داخل ہونے والے دو لڑکوں میں سے ایک نے اسے پستول دکھائی اور اندر جانے کو کہا۔ دوسرے نے دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اس نے تو بنا کچھ جانے ہی دروازہ کھول دیا، ایک لڑکے نے کہا تو تینوں ہنس پڑے۔ اب بتاؤ مال کہاں رکھا ہے؟ اسامہ دروازہ کھلا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ دینا کو آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوا تو دینا اسے کہیں دکھائی نہیں دی، لیکن گھر کی حالت سے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے قدموں میں تیزی اور دل میں پریشانی بڑھ گئی تھی۔ اس نے دونوں کمرے، باتھ روم، لاؤنج، کچن سب دیکھ لیا۔ گھر کا ہر کمرہ گواہی دے رہا تھا کہ کسی نے جامع تلاشی لی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسامہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک اسٹور کا خیال آنے پر وہ اپارٹمنٹ کی پچھلی طرف بنے اسٹور کی طرف بھاگا۔ دروازے میں ہلکی سی درز دیکھ کر اسامہ نے احتیاط سے دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ کب اس نے اتنے کرب سے دعائیں مانگی تھیں جتنی وہ مسلسل دینا کی حفاظت کے لیے مانگ رہا تھا۔ اسٹور کے کونے میں اسے دینا کا دوپٹہ دکھائی دیا تو وہ تیزی سے اندر بڑھا۔ دینا اپنی طرف بڑھتے سائے کو دیکھ کر پیچھے ہٹی۔ ڈی، اسامہ کی آواز سن کر اس نے خشک آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ، پاؤں اور منہ کس کے بندھے ہوئے تھے۔ اسامہ اس کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھ گیا اور جلدی سے اس کے منہ، ہاتھ اور پاؤں کھولے۔ دینا بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اسامہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ تینوں زبردستی اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت ڈرایا، مارا بھی اور پھر یہاں باندھ دیا۔ وہ روتے روتے بولی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے اسامہ نے بامشکل اپنے اندر ابلتے لاوے کو روکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان تینوں کو ڈھونڈ نکالے اور دینا کی اس حالت کا ایسا بدلہ لے کہ وہ زندگی میں دوبارہ کسی لڑکی کو نہ ڈرا سکیں، لیکن اس وقت اپنے غصے اور بڑھتے ہوئے جوش کو قابو کر کے اسے دینا کو سنبھالنا تھا۔ ڈی، میں آ گیا ہوں نا، چلو اندر چلیں۔ دینا کو خود سے الگ کر کے اس نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ بس اب اور نہیں رونا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے دینا کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اس کے کندھوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ وہ اسامہ کی طرف مڑی۔ یہ سب کیا کر دیا انہوں نے؟ اس کے چہرے پر شوق نمایاں تھا۔ گھر کی قیمتی چیزیں وہ لے گئے اور باقی چیزیں تو توڑ پھوڑ کر گھر کی حالت بگاڑ گئے تھے۔ سب ختم کر دیا انہوں نے۔ اس نے لاؤنج میں ہر طرف نگاہ دوڑائی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ جب میں گھر بناتی ہوں میرا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ہی ہر دفعہ کیوں لٹتی ہوں، کیوں؟ دینا زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور ایسے تڑپتے ہوئے چیخی تو فاصلے پر کھڑے اسامہ کو لگا وہ اپنی ذہنی توازن کھو دے گی۔ ڈی، سب دوبارہ بن جائے گا، ہم سب کچھ پھر سے ٹھیک کر لیں گے، اسامہ نے اسے سمجھایا۔ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے آنسوؤں سے تر آنکھیں اٹھا کر اسامہ کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر سب سے نیا نہیں ہو سکتا اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تم تو چلے جاؤ گے، میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسامہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ڈی، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے دیکھو میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ اسامہ نے اسے بازو سے پکڑا۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا، سب کچھ ٹوٹ گیا ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میرے رشتے برباد ہو گئے ہیں، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میری محبت رسوا ہو گئی، میرا اعتبار کرچی کرچی ہو گیا، سب ٹوٹ گیا ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے مجھے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کیا تم یہ سب ٹھیک کر سکتے ہو؟ کیا تم پھر سے ٹوٹے رشتے جوڑ سکتے ہو؟ میرا دل، میرا اعتبار، کچھ بھی جوڑ سکتے ہو؟ اسامہ اس کے ایک کے بعد ایک اعتراف پر شش درزا اسے دیکھے گیا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بھی تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو جاؤ، ابھی جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، اس نے کسی جنونی کی طرح اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بامشکل اپنے سینے پر پڑنے والے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ڈی، بس کرو، دیکھو سب کچھ ویسا ہی ہے اور میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یقین کرو میرا۔
तुम चले जाओगे, बाकी सब की तरह तुम भी चले जाओगे। तुमने कहा था तुम हमेशा के लिए जा रहे हो। मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने? क्यों क्यों कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता? सब बस अपने बारे में सोचते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, जज्बात हैं मेरे। कोई मुझे मांगता है तो कोई ज़िंदगी, और अगर मैं फिर से ज़िंदगी की तरफ हाथ बढ़ाऊँ तो वो तुम्हें मांग लेती है। और तुम भी तो हाथ छुड़वा कर जा रहे हो, तो फिर जाओ ना। वो चीखी। तुम भी चले जाओ और छोड़ दो मुझे। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। उसामा ने खुद को छुड़वाती दीना को सीने से लगाया और उसे सख्ती से अपनी फौलादी गिरफ्त में लिए रखा। कुछ देर वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही। इसके बाद तड़प कर रोई, और जब आंसू भी खुश्क हो गए तो उसके वजूद पर खामोशी छा गई। उसामा दीवार से टेक लगाए तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के लिए उसे अपने हिसार में लिए बैठा रहा। अगर मेरे जाने का इतना गम है तो कहती क्यों नहीं हो? उसामा ने सोती हुई दीना से कहा। हाथ बढ़ाता हूँ तो थामती नहीं हो, छुड़वाता हूँ तो छोड़ती भी नहीं हो। जब मेरे साथ के बगैर जी नहीं सकती तो फिर मेरी तरफ बढ़ने से रुक क्यों जाती हो? मोहब्बत करती हो तो कबूल क्यों नहीं करती? उसने दीना के चेहरे से नरमी से बाल हटाए। अगर उसके कहने पर मुझे उसे देने का हौसला करती तो सह भी नहीं सकती हो, फिर मेरे और अपने लिए इम्तिहान क्यों बनी हुई हो? उसामा सब समझ गया था, जान गया था कि दीना जो परवाह ना करने की एक्टिंग कर रही थी वो सिर्फ एक धोखा था। असल में तो वो अंदर से टूट गई थी, मगर इजहार नहीं कर पा रही थी। उसामा ने फैसला कर लिया कि अब वो दीना को लिए बगैर नहीं जाएगा। जाने रात का कौन सा पहर था जब दीना ने अपनी दुखती सूजी आंखें खोली। अभी तक वो फर्श पर बैठे उसामा के बाजुओं के हिसार में थी। उसने धीरे से खुद को उससे अलग किया। उसामा उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नज़र में सिर्फ फिक्र थी, ना कोई ताना, ना कोई शिकवा। लेकिन दीना ने शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका ली थी। जज्बात का रेला बह जाने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह अपने रवैये के हक में कोई दलील पेश करे, क्योंकि उसके रवैये के लिए किसी भी किस्म के दलाइल काफ़ी नहीं थे। इसलिए दीना ने कोशिश भी नहीं की। थैंक यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसामा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दीना को सख्त से अल्फाज सुनने की उम्मीद थे, लेकिन ये अल्फाज तो उसकी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स थे। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें जानता हूँ और ये काफ़ी है मेरे लिए। मुझे इस भंवर में मत फंसाओ। मैं इस आजमाइश की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं तो हाथ थाम कर भंवर से निकालना चाहता हूँ, और अगर तुम आजमाइश नहीं चाहती तो फिर मुझे आजमा कर देख लो। उसामा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती उसामा। उसामा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और दर्द से कराते हुए दिल को तसल्ली देते हुए पूछा, मगर क्यों? क्योंकि गुलाबों की छोटी नंद की बड़ी बेटी तुम पर मर मिटी है। वो हंसी तो उसकी हंसी में दर्द ही दर्द था। उसामा ने उसकी आंखों में दर्द का बहता समंदर देखा तो उसके दिल को बेचैनी ने आ घेरा। दर्द तुम्हें होता है तो तड़प मुझे होती है। अपने दिल को पलट दो उसामा। तुम नहीं जानते, ये तड़प बहुत रुलाती है, बहुत सताती है। दुख की इस इंतहा पर खड़ा कर देती है जहाँ हर रास्ता सिर्फ गम की तरफ ही जाता है, और इस रास्ते पर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। इन अंधेरों में मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें रोशनियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब तड़प समझती हो तो मुझे क्यों तड़पा रही हो? नहीं, दीना घबराकर पीछे हटी। मैं ऐसा नहीं कर रही। मेरे दर्द की दवा तुम हो डी। तुम ही मेरी तड़प की मंजिल हो। मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दो। उसामा ने एक बार फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आजमाइश चाहता हूँ, जुदाई मत लिखो मेरे नसीब में। उसामा की आवाज़ में इतनी सच्चाई थी, नज़र में इतनी पाकी, और उसके बड़े हुए हाथ में इतनी तड़प कि दीना आंखों में बेयकीनी और दिल में दर्द लिए उसे देखती रही। तुम संभल जाओगी, जिससे दर्द अपने नक्श कम कर देगा और तुम्हारा ये दिल फिर से धड़केगा। जिंदगी हर रोज़ एक नया मौका देगी। उसे थामते जाना, बस कभी पीछे पलट कर ना देखना। भाभी की आवाज़ उसके कानों में गर्दिश कर रही थी। उन्होंने कहा था कि पलट कर ना देखना, लेकिन उसने कभी पलटना छोड़ा ही नहीं था। हर रात यादों की बारात उतरती थी तो दर्द अपने नक्श कम कैसे करता? हर तड़पती रात सुबह की रोशनी के साथ रोशन नहीं होती, तारीकी नहीं छटती। अंधेरा मेरा हमसफ़र है, मेरे साथ मेरे वजूद में उतरी तारीकी को कबूल कर लोगे? दीना की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसामा को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में बोल रही हो। तुम्हारे वजूद में अपने प्यार का नूर भर दूंगा, तारीकी को तुम्हारे करीब भी नहीं भटकने दूंगा। वादा करना बहुत आसान होता है, मगर उन्हें वफा करना बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और टूटे वादे बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। खुद टूट जाऊंगा मगर वादा नहीं टूटने दूंगा। मुझे कुछ वक्त दो, सारी ज़िंदगी ले लो, मगर अपना साथ मेरे नाम कर दो। मेरा हाथ थाम लो, फिर भले दिल लो या जान, ये सब तुम्हारा है। उसामा। दीना उससे आगे कुछ बोल ही ना सकी तो उसामा ने उनके बीच का फासला तय किया। मेरे वादे का ना सही, मेरे साथ का तो एतबार कर लो।
اس نے دینا کا جھکا چہرہ اونچا کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے کے اعتراف پر خوشی سے رونا آ ہی جاتا ہے، اسامہ نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا تو دینا ہنستے ہنستے رو پڑی۔ ارے یار، ایسے مت کیا کرو پلیز۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر پریشان ہوا۔ تم پریشان کر رہے ہو مجھے، وہ روتے روتے بولی۔ تو ہاں کہہ کر پریشانی ختم کر دو۔ تم کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں۔ اس کے ٹھہرے سمندر جیسی آنکھوں میں کس قدر گہرائی تھی، اس کا اندازہ تب اسامہ کو ہوا جب اس نے خود کو ان میں ڈوبا پایا۔ تو پھر سب بتا دو۔ اسامہ کی بات پر دینا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر مجھے نہیں بتاتی ہو تو خود بھی بھول جاؤ، ہم مل کر مستقبل بنائیں گے اور کبھی بھی ماضی میں نہیں جھانکیں گے۔ تمہارے گھر والے کیا کہیں گے؟ ممی نے کہہ کر بھیجا تھا، اس بار محبت کا اعتراف کر لینا، کیونکہ اگر اعتراف نہیں کیا تو پچھتاوا جینے نہیں دے گا۔ اسامہ کی گہری آواز مزید گمبھیر ہو گئی۔ جینے تو محبت بھی نہیں دیتی۔ دینا نے سر جھکایا۔ ایک منٹ یہیں رکو۔ اسامہ نے اسے چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب واپس آیا تو دینا کی طرف اس نے ڈبیا کھول کر بڑھائی۔ دی، شادی کرو گی مجھ سے؟ ڈبیا کھول کر دینا کو ایک لمحے کے لیے یہ لگا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دے گا، مگر جب اس نے شائستگی سے پوچھا تو دینا حیرت زدہ اسے دیکھتی رہی۔ تم پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ دینا کی دھیمی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ محبت تو خود بخود دل میں اترتی گئی، مگر شادی کے لیے تو تمہاری اجازت چاہیے۔ یہاں لڑکوں سے ان کی مرضی کوئی نہیں پوچھتا، تم تو لڑکیوں کی بات کر رہی ہو۔ دینا کے ذہن میں بھابھی کی آواز گونجی۔ آج سے پہلے اس کی زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسرے کرتے تھے، اسے یہ تو احساس بھی نہیں تھا کہ اسے فیصلے لینے کا کوئی اختیار ہے۔ اس کی منگنی اس وقت کر دی گئی جب وہ ناسمجھ تھی، پھر جب شعور کی منزلیں طے کیں تو اسے صفدر نے صرف بتایا تھا کہ وہ اس کی منگیتر ہے، کسی نے پوچھنے کی زحمت تو کی ہی نہیں تھی۔ الیان نے زبردستی اٹھا لیا تھا اور بھابھی نے زبردستی بھگا دیا۔ زندگی نے زبردستی جینا سکھا دیا۔ اسے تو کبھی زندگی میں یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے، اور ستم تو یہ تھا کہ اسے کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ اب جب احساس سوال بن کر کھڑا تھا تو اسے لگا وہ کبھی فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ تمہارا فیصلہ جو بھی ہو، بس اتنا یاد رکھنا، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں انکار کر دوں تو بھی؟ اسامہ نے اس کی بات سنی تو مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اور نور؟ نور کیا؟ وہ تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہے، تم اس سے محبت نہیں کرتے کیا؟ محبت تو میں صرف تم سے کرتا ہوں، لیکن وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ دینا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پوری کھولیں۔ خوبصورتی سے محبت نہیں ہوتی، اس کی صرف چاہت ہوتی ہے، اور چاہت کے مل جاتے ہی وہ دھیرے دھیرے اپنے نقش خود ہی مٹا دیتی ہے۔ چاہت تو صرف نفس کا احساس ہے، اور محبت… اس نے دھیرے سے دینا کا ہاتھ تھاما۔ محبت تو روح کا رشتہ ہے، محبت نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے، بس روح میں رچ بس جاتی ہے۔ تم دونوں کیوں الگ ہو گئے تھے؟ دینا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ وہ یہ ہاتھ اب کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جب اس نے یہ بتا دیا تھا کہ ہم ساتھ تھے تو یہ بھی پوچھ لیتی کہ آخر کیوں الگ ہو گئے۔ تم سے پوچھ رہی ہوں نا۔ شادی دو انسانوں کو زندگی کے مدوجست کا ساتھی بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ میاں بیوی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہاتھ تھامے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر وہ دوڑوانا چاہتی تھی، آکاش کو چھونا چاہتی تھی، اور میں اس کی پرواز کی بلندی میں رکاوٹ بن کر کھڑا تھا۔ وہ آسمان میں اڑنا چاہتی تھی اور میں خاک میں بسنا چاہتا تھا۔ جب راستے ہی الگ تھے تو ہم ایک کیسے ہو سکتے تھے؟ تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ راستہ بدل لیتے۔ وہ خاک کا بوجھ لے کر آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتی تھی، اور میں اسے اپنے ساتھ زمین پر گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو کر معراج حاصل کر لے، ڈرتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے کہ اس کی زندگی کی تمنا لا حاصل نہ بن جائے۔ تم واقعی اتنے عظیم ہو یا پھر کوئی ڈائلاگ بول رہے ہو؟ دینا کے شکی انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ اور تم نے اپنی ممی کو یہ کیا قصہ سنایا ہے؟ دینا کو یک دم ہی یاد آیا۔ ہماری شادی کا بتایا ہے، اور کیا قصہ ہے؟ اسامہ اس کی حیرت پر حیران ہوا۔ او ہیلو، پہلے مجھ سے تو یہ قصہ شیئر کر لیتے۔ یار عجیب ہو تم، اسامہ بھنایا۔ دن رات تو منتیں کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ شادی کا کارڈ چھپوا کر پوچھوں کیا؟ شادی کی بات کب کی تم نے؟ یار ڈی، ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں تمہارا، تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں اکیلے رہتے ہوئے تمہیں بھگانے کے لیے ہاتھ تھاموں گا کیا؟ اب اس بات میں تو خوب منطق تھی۔ دینا نے جب ٹھنڈی دل اور دماغ سے سوچا تو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ اب یہ کیا حرکت ہے؟ بات کر رہا ہوں نا تم سے۔ اسامہ نے اسے لاؤنج کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ دینا نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔
جب اس نے لاؤنج کی حالت درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسامہ نے اسے عجلت میں اپنی طرف مڑا۔ ڈی مت ستاؤ مجھے، پلیز مان جاؤ نا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دینا کے انداز میں بے رخی تھی۔ مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا اگر شادی کی آفر کرے تو سکتے میں آنا تو لازم ہے، مگر اتنی بھی دیر نہ لگاؤ کہ میں تمہاری دماغی حالت پر شک کرنے لگوں۔ اسامہ کی مسکراتی آواز پر وہ بھنائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بدتمیزی نہیں چلے گی، تمہیں میری عزت کرنی ہوگی۔ نہ منہ تھے نہ متھا تھے، جن پہاڑوں تھا۔ دینا تیز لہجے میں بولی۔ ابھی تو میں نے ہاں بھی نہیں کی، پہلے ہی روب جمانا شروع۔ یار بس ایک عزت کا ہی تو تقاضا کیا ہے، میں نے کون سا کہا ہے کہ کچے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار کر جاؤ۔ خوش فہمی تو دیکھو سرکار کی، جیسے تم کہو گے اور میں چل پڑوں گی۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، تو میرے پیچھے کیوں پڑے ہو پھر؟ محبت کم بخت نے مت مار دی ہے میری، اسی لیے سمجھتی ہی نہیں ہو۔ یار پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اسامہ چیخا۔ ہاں تو جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ دینا نے اسے گھورا۔ جواباً جب اسامہ چپ رہا تو دینا خود بخود ہی سنجیدہ ہو گئی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دینا بے بسی سے بولی۔ تم جانتی ہو جب میں اسکول میں تھا تو مجھے ہسٹری سے نفرت تھی۔ تو دینا کو اس کی اس بات کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ کہ میں تمہاری ہسٹری میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، مجھے اپنے حال اور تمہاری ذات کی فکر ہے صرف۔ لیکن اسامہ، یار پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ بھئی میری فکر چھوڑ دو، تم اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اسامہ وہ ہاں یا نہیں؟ دینا بے بسی سے اسامہ کی طرف دیکھے گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے ساتھ تو رہنا چاہتی ہے مگر اپنی قسمت سے ڈرتی تھی، جانتی تھی کہ زندگی میں ابھی اسے کوئی خوشی راس نہیں آئی۔ بولو نا ڈی، اسامہ بے صبری سے بولا۔ رات میں دیر سے آؤ گے تو سوتے سے اٹھ کر کھانا نہیں دوں گی، دینا نے شرط رکھی۔ میرے بغیر نیند آ جائے گی تمہیں؟ اسامہ اس کی طرف جھکا۔ تم کوئی سستی قسم کا نشہ ہو کہ تمہارے بغیر نیند نہ آئے؟ اسامہ کو یقین نہیں آیا کہ اس کی اتنی رومانٹک بات کا جواب اس نے ایسے دیا ہے۔ اور گھر کے سب خرچ تم کرو گے، کچن میں میری ہیلپ کرواؤ گے، اور اگر میرا دل نہیں چاہے گا تو کھانا باہر سے لاؤ گے۔ تم ایک کک رکھ لو اور بس بات ختم کرو۔ اسامہ جھنجھلایا۔ شاپنگ؟ تم میرا کارڈ ہی رکھ لینا۔ یار کوئی اور شرط؟ کسی سے فلرٹ نہیں کرو گے اور اس نور سے تو کبھی نہیں ملو گے۔ بس رہنے دو، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسامہ اتنی سنجیدگی سے کہہ کر مڑا کہ دینا ایک لمحے کے لیے سمجھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن جب وہ پلٹا اور دینا نے اس کے چہرے پر ہنسی دیکھی تو اسے ایسے گھورا جیسے کھا جائے گی۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے یہ دعا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کہ اس بار قسمت اس کے ساتھ کوئی بھیانک کھیل نہ کھیلے۔ اسامہ نے جب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نرمی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی اور کسی خواب کسی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب سچ ہے۔ اس کی آواز میں اتنی محبت تھی کہ دینا محبت کی شدت پر چونک گئی۔ اتنا چاہتے ہو مجھے؟ چاہت بہت چھوٹا لفظ ہے، عشق کرتا ہوں تم سے، میری روح کی ساتھی ہو تم، تھینک یو۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو دینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کھینچا۔ اب یہ کیا ہے؟ اسامہ حیران ہوا۔ جھاڑو لے کر آؤ، ابھی گھر بھی صاف کرنا ہے۔ تم پاگل ہو کیا؟ ابھی ابھی منگنی ہوئی ہے ہماری اور تم نے ابھی سے مجھ سے جھاڑو لگوانی شروع کر دی؟ صبح کام والی کرے گی نا، چلو ابھی ہم ممی سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ بالکل نہیں، اتنی رات کو فون کرو گے تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دینا کے کہنے پر اسے احساس ہوا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم یہ جو کبھی کبھی عقل کی بات کرتی ہو، اجنبی سی محسوس ہوتی ہو۔ دینا نے جواب میں اسے گھورا۔ کہا کچھ نہیں تو وہ ہنس پڑا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتا ہوں۔ میں کرتی ہوں۔ دینا کچن کی طرف بڑھی تو اسامہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ تم میری نئی نویلی منگیتر ہو، میں گرم کرتا ہوں۔ اسامہ کی بات پر دینا ہنس پڑی۔ اگلی صبح اسامہ اپنا ٹویٹر استعمال کر رہا تھا جب دینا اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اسامہ نے اسے پریشانی سے انگلیاں مروڑتے دیکھا تو سب سے پہلے اس نے فکر مندی سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ انگوٹھی واپس کرنے تو نہیں آئی۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں دیکھ کر جب اسے تھوڑی تسلی ہوئی تو اس نے فون بیڈ پر رکھتے ہوئے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ وہ اسامہ، تمہارے گھر والے تو مجھ سے کبھی نہیں ملے، اگر انہیں میں پسند نہ آئی تو؟ اس کے سوال پر اسامہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور سوچا کہ وہ اپنے حسن سے کس قدر بے خبر ہے۔ بڑی بڑی گہری سبز آنکھیں، شفاف رنگت، گلابی ہونٹ اور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری معصومیت کے اوپر
خوش مزاجی اور بہترین اخلاق۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو تمہیں پسند نہ کرے۔ اسامہ کے کہنے پر دروازے میں کھڑی دینا اندر آ گئی اور اس کے سامنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اسامہ سوچ کر مسکرایا۔ تم نہیں سمجھ رہے ہو، دینا نے فکر مندی سے کہا تو اسامہ نے اسے کسی معصوم بچے کی طرح بہلاتے ہوئے کہا، اچھا پھر سمجھاؤ مجھے، میرے تو گھر والے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے نا سسرال کی کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہوگی۔ اسامہ کے انداز میں ذرا برابر بھی سنجیدگی نہیں تھی۔ اسامہ میں بہت سنجیدہ ہوں، دینا غصے سے بولی، میں بھی تمہارے لیے بہت سنجیدہ ہوں جان۔ اسامہ نے ہنسی چھپائی، مذاق مت کرو، دینا جھنجھلائی، تمہاری ممی اور بہن کیا کہیں گی؟ وہ تو بہت خوش ہوں گی، تم پر جی بھر کر ساس نند ظلم کریں گی اور تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، انہیں اور کیا چاہیے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دینا تھوڑا ڈری، ایسا تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اسامہ کو اس کے ڈرنے پر ہنسی آ گئی تو اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہنستے ہوئے کہا، یار وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، آج سے نہیں بہت پہلے سے، میری لمبی لمبی فون کالز میں سب سے زیادہ تمہارا ہی ذکر ہوتا تھا، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کب سے تم سے محبت کر رہا ہوں۔ اچھا ہاتھ چھوڑو، دینا اس کے رومانٹک موڈ سے گھبرائی، اس نے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا۔ چھوڑ دیتا ہوں یار، مگر ادھر ہی بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اسامہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا پیچھے ہٹا، کیونکہ اس نے کبھی بھی دینا کی اس طرح ہوائیں اڑتی نہیں دیکھی تھیں جیسے اس کے قریب ہونے پر اڑتی تھیں۔ کیا بات، تم جانتی ہو نا مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ دینا کے چہرے سے ایک دم رنگ اڑ گیا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، وہ بوکھلائی۔ ہاں تو میں کب تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ دینا اٹھ کھڑی ہوئی، میں نہیں جا سکتی۔ دینا کے لہجے میں اتنا خوف تھا کہ اسامہ اسے حیرت سے دیکھے گیا اور بامشکل ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، خاص کر جو کل ہوا اس کے بعد تو ہرگز نہیں، ہم جاتے ہی شادی کر لیں گے، لیکن ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ دینا کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری فلم کی شوٹنگ اسلام آباد اور نارتھ میں ہونی ہے، اب کراچی میں نہیں رہ سکتا میں، ممی بھی بہت اکیلی ہیں، ہم مل کر رہیں گے تو وہ بھی اکیلی نہیں ہوں گی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ دینا کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسامہ کو کیسے سمجھائے کہ اسلام آباد میں سکندر بھائی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہم سب مل کر ادھر ہی رہ جاتے ہیں نا۔ اس کے لہجے کے خوف اور ہچکچاہٹ کو اسامہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فلم کی شوٹنگ میں 1 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ جائے گا، اور میں 1 سال تو کیا ایک پل بھی تم سے الگ نہیں رہ سکتا۔ میں اسلام آباد نہیں جا سکتی اسامہ، الفاظ بامشکل دینا کے لبوں سے آزاد ہوئے۔ وہ اسامہ کی مزید کوئی بات سنے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے کیسے یقین کر لیا تھا، قسمت ایک بار پھر انہیں آزمائے گی نہیں اور اتنی آسانی سے خوشی اس کے نصیب میں لکھ دے گی۔ آنسو تھے کہ دریا کی طرح بہہ نکلے۔ اسامہ کے بغیر زندگی محال لگ رہی تھی، اگر اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو اس کے لیے مر تو سکتی ہو۔ دل نے فریاد کی تو اس کے اندر خاموشی چھا گئی، اگر اس کے ساتھ چلی گئی تو شاید ایک ہی دفعہ مرو گی، لیکن اگر اسے چھوڑ کر یہاں رہ گئی تو ہر پل مرو گی، پھر بھی نہ مکمل جی پاؤ گی اور نہ مکمل مر پاؤ گی۔ اندر کی آواز مضبوط سے مضبوط ہو رہی تھی، اسے چھوڑ دیا تو زندہ تو ویسے بھی نہیں رہو گی، تو زندگی کا کیا کرو گی؟ دل اور دماغ میں آئے بھونچال کو اس سوال نے روک دیا۔ دینا نے اپنی پلکیں صاف کی اور فیصلہ کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ کچن سے آتی آوازیں سن کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بنا رہا تھا تمہارے لیے۔ اسامہ نے اس کے لیے اور اپنے لیے چائے پیالیوں میں ڈالی اور اس کی طرف مڑا۔ روئی ہو کیا؟ اس کی سوجی گلابی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل بے چین ہوا۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ اسامہ نے اس کی بات کاٹ کر اسے چپ کروایا۔ تمہارے لیے تو میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو صرف ایک فلم ہے، میں فلم نہیں کروں گا، لیکن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہیں ایسے مت کہو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، تم دنیا میں کہیں بھی لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، بس تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات سن کر اسامہ کا دل تیزی سے دھڑکا اور جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ وہ اپنی بھاری پلکیں جھکائے اس کے دل کی حالت سے بالکل ہی بے خبر کھڑی تھی۔ آر یو شیور؟ اسامہ نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دینا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔